قادر مندوخیل صاحب، ایک اعتراض پی ٹی آئی کی جانب سے آپ دونوں جماعتوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ لوگوں کو اپنا توشہ خانہ نظر نہیں آتا. آپ لوگوں کے پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ گاڑیاں لے گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ نظر نہیں آتا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ملک اس وقت ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے. 70% سے زیادہ اس بات کا چانس ہو چکا ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف پہنچ گیا ہے تقریباً، اور ایسی صورتحال آج تک پہلے نہیں ہوئی. آپ کی انفلیشن ریٹس جو ہیں وہ بھی اس وقت 25% سے اوپر شو کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کا توشہ خانہ جو ہے وہ، یا یہ گھڑی کا معاملہ جو ہے وہ، آپ لوگ اس کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں صرف سیاسی فوائد کے لیے. ملک کے جو اصل مسائل ہیں اس طرف آپ لوگوں کا فوکس نہیں ہے. منصور علی خان صاحب، آپ بتا دے اطہر کاظمی صاحب سمیت کہ اس وقت جو پورے جی ٹی روڈ انہوں نے کئی دنوں سے بلاک کر کے رکھا ہے، اور پھر اسلام آباد کے مری کے جو آپ نے 20-25 لوگوں کو دیکھا تھا جو پورا ہائی وے بلاک کرتے تھے، جس کا سپریم کورٹ نے بھی ذکر کیا ہے. آپ مجھے بتاؤ، کیا وہ ملک کو دیوالیہ کی طرف یا ملک کی اکانومی بٹھانے کے برابر نہیں ہے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ عطا تارڑ صاحب وکیل ہے، آپ دونوں بھی قانون جانتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جب ایک شخص کی چوری پکڑی جاتی ہے اور وہ ہتھکڑی سمیت عدالت میں کھڑا ہو، وہ اس وقت سوال جب اسے کرے اپنی چوری کیوں کی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عطا تارڑ مندوخیل نے چوری کی ہے، پہلے اس کو پکڑ لو. قانون جو ہے نا، جو بندہ گرپ میں آ جائے ایٹ دا اسپاٹ، اسی کی بات ہوتی ہے. یہ ٹوسٹ کرنے کے لیے بات کرے. دوسرا میرے سوال یہ ہے، اطہر کاظمی صاحب بتا رہے کہ میرے 1.5 گھنٹے ملاقات کی خان صاحب سے، تو 1.5 گھنٹے میں آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھیا یہ بتائے کہ اول تو آپ اخلاقیات کی، ریاست مدینہ کی، اور نہ جانے کیا کیا ہمیں آپ دین سکھانے کے لیے آپ وہ ڈائلاگ بازی کرتے تھے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک اتنی عظیم تر ملک کے بادشاہ نے آپ کو گڑی، اسپیشل گڑی دی ہے، اور اس گڑی کو آپ نے بازار میں بیچ دی ہے. آپ نے ان کے خلوص اور محبت کو بازار میں بیچ دی ہے، اور پھر خود آپ نے جلسے میں تقریر کی ہے. قادر صاحب ایک منٹ اجازت دیجئے، میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. سر، اس کے اوپر آپ عمران خان صاحب کو برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں، بہت برا کیا جی، بڑا غلط کر دیا، یہ ایسی گھڑی نہیں بیچنی چاہیے تھی، یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن قانونی پکڑ میں تو نہیں آ سکتے اس بات کے اوپر کہ جی آپ نے وہ گھڑی کیوں بیچ دی. اچھا، یہ بات تو آپ مان رہے ہیں کہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت ہوئی ہے، یہ تو آپ مان لیں نا. تو پھر میں آگے چلوں کہ ایک شخص ایک ملک، میں کون ہوتا ہوں سر یہ ماننے والا؟ اچھا، میری رائے سے عمران خان صاحب تو نہیں چلیں گے. چلو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ملک کے بادشاہ نے، مثال کے طور پہ یہ پین ہے جس کے چند ٹکے قیمت ہے، اگر کوئی شخص مجھے یہ تحفے میں دے اور وہ بھی اتنی عظیم ملک کے بادشاہ، تو کیا میں اتنا بے شرم بے غیرت ہو سکتا ہوں اس کو بازار میں بیچوں گا؟ ٹھیک ہے. توشہ خانہ کا قانون کیا کہتے ہیں؟ توشہ خانہ کا قانون جو رولز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح اینٹیک چیزیں آپ بیچ نہیں سکتے ہو، یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ جو خود عمران نیازی صاحب نے اس قانون کو بدل کر کے 20% سے 50 کر دیا، اور پھر خود ہی ان کی دھجیاں اڑا کے 20% کیا. دوسرا سوال یہ ہے، آپ کے اپنے سوالات میں موجود ہے، کیا سیم ڈے میں یہ 2 کروڑ روپے، اس سے پہلے یہ مثال بھی موجود ہے 3 گھڑیوں کا، یہ ٹوٹل 58 آئٹم کی کہانی ہے، یہ تو صرف ایک گھڑی آئی ہے، اور ہم اس مشکل گھڑی میں عمران نیازی کے ساتھ ہے. یہ تو میں پہلے دن کہتا آ رہا ہوں. اب سوال یہ کہ اس سے پہلے جو 3 گھڑیاں بیچی ہے، وہ پہلے بازار میں بیچی ہے، اس کے بعد توشہ خانہ میں اس کے پیسے جمع کیے. چلو اس کو بھی چھوڑیے. آپ کہتے ہیں قانون کی گرپ میں نہیں ہے. جو شخص ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا ہے اس شخص کے اوپر کیا آرٹیکل 62-63 نہیں لگتا ہے؟ جس شخص نے اپنے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ایسٹس میں، پھر اس کے علاوہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے یہ نہیں پتا، اور پھر آپ نے پرانی دکان کے کوئی آج سے 5 کروڑ 10 لاکھ کا رسید بنا ہے. کیا آپ میں ساری باتیں جھوٹ ہے؟ میڈیا جھوٹ بول رہی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ایک شخص نے گھڑی ہاتھ میں لے کے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اور منصور علی خان صاحب، یہ بات بھی تھوڑا سا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جب عمران نیازی صاحب کی حکومت تھی، میں نے فریہ بی بی کے شو میں اب تک ٹیلی ویژن پہ اس کو بریک کیا تھا. اس وقت یہ آپ اٹھا کے، یہ حکومت میں تھے.